خلقہ فقدرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے تجھے تخلیق کیا، خلقہ میں نے تجھے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقدرہ پھر میں نے تجھے مختلف انداز میں رکھا، ثم السبیل یسرہ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تیرے راستے کو آسان کر دیا۔ پھر فرماتا ہے ثم اماتہ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تجھے موت عطا کر دی۔ پھر فرماتا ہے فاقبرہ پھر میں نے تجھے قبر میں اتروایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بتائی، میں نے تجھے تخلیق کیا، خلق کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے خلقہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا۔ پھر فرماتا ہے فقدرہ پیدا کرنے کے بعد میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں مختلف انداز میں رکھا، مختلف سمتوں میں رکھا، مختلف طریقوں سے میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم السبیل یسرہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے آنے کا راستہ تیرے لیے آسان کر دیا۔ ماں کے پیٹ سے آنا تیرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے یسرہ میں نے تیرے لیے آسان کر دیا۔ ماں کے پیٹ سے آنا تیرے لیے اس راستے کو میں نے آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے آنے کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ پھر رب فرماتا ہے میں نے اس کے بعد تجھے موت دی۔ فاقبرہ اے انسان اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے پھر قبر میں رکھوا دیا۔ پھر میں نے تجھے کیا کیا؟ قبر میں رکھوایا، تجھے پیدا کیا، مختلف انداز میں مختلف طریقوں میں ماں کے پیٹ میں رہا، پھر ماں کے پیٹ سے آنے کا راستہ آسان کیا، اور پھر میں نے تجھے موت دی، اور موت کے بعد پھر میں نے تجھے قبر میں رکھوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کی ساری منزلوں کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ راستے کی آسانی سے مراد ماں کے شکم سے باہر آنا ہے، ان اعضاء کی تخلیق ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا، پہلے فرمایا خلقہ میں نے تجھے تخلیق کیا، بنایا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ پھر میں نے تجھے فاقبرہ پھر میں نے تجھے قبر میں رکھوا دیا۔ قبر میں تجھے رکھوایا ہے۔ ایک خالق کائنات جل وعلا نے انسان کے لیے ایسی عظمتوں کا انتخاب کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ حیوان مر جائے تو کوئی پوچھتا نہیں، حیوان مر جائے تو اس کے لیے کوئی قبر نہیں کھودتا، حیوان مر جائے تو اس کے لیے چرند و پرند مر جائیں تو کوئی غسل کا اہتمام نہیں کرتا، حیوان مر جائے تو اسے کفن نہیں دیا جاتا، اسے پھر عزت سے قبر میں نہیں اتارا جاتا۔ لیکن اللہ نے انسان کو یہ اعزاز عطا کیا، انسان کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی، رب ذوالجلال نے یہ احسان اور یہ اعزاز انسان کو عطا کر رکھا ہے کہ اس کے لیے بدن کو محفوظ کر کے خالق کائنات نے اس کے دنیا کے سارے سفر کو اور آخرت کے سارے سفر کو اختتام تک عظمت اور شان اور عزت اور مقام عطا کیا۔ اے انسان، تجھ میں اور حیوان میں بڑا فرق ہے۔ حیوان مرے گا، اس کے لیے قبر کا اہتمام نہیں ہوگا، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کے اعضاء کو درست کیا جاتا ہے، اس کے منہ کو بند کیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کی ٹانگوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو قبلے کی جانب اس کے رخ کو پھیر دیا جاتا ہے، پھر اسے تمام کے ساتھ احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے،
پھر اسے عزت کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر اسے کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھا کر پھر اسے تمام کے ساتھ عزت کے ساتھ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ کندھوں پر اٹھانے کے بعد پھر اسے قبر کے پاس لے جایا جاتا ہے، اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ مقام بتاتا ہے کہ انسان، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور تجھے یہ شان اور عزت عطا فرمائی دی، تجھے پیدا کیا عزت کے ساتھ، پھر تجھے مختلف منزلیں عطا کی، تیرے آنے کا راستہ آسان کیا۔ اے بندے، پھر تجھے اللہ نے موت دی، اور موت دینے کے بعد پھر اللہ نے تجھے عزت سے قبر میں رکھوا دیا۔